بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. نعوذ بالله من غضبه وإيقاظه وشر عباده ومن همزات الشياطين. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ کل ہمارا ٹاپک تھا جادو کا علاج اور اس کا دم، کہ ہم اگر ہمارے اندر اپنے علامات شو ہو رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ علامات ہیں یا ہم پر کسی نے کوئی اس طرح شرارت کی ہے، تو ہم اپنا علاج خود کس طرح کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے پاس جائیں اور اپنا وقت لگائیں اور کسی کو ڈھونڈیں اور پھر اس کے پاس جا کر جو ہے وہ اسے ریکویسٹ کریں. تو ہم اپنا علاج خود کیوں نہ کریں؟ تو خود علاج کرنے کے حوالے سے میں نے آپ کو کل طریقے بتائے تھے. اسی لیکچر کا تتمہ ہے آج کے لیکچر، یعنی کہ وہ لیکچر کا وہ حصہ جو کر رہ گیا تھا وقت کی کمی کے باعث. آج ہم انشاءاللہ اس سے مکمل کریں گے، اپنے ٹاپک کو مکمل کریں گے. کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کرنے کا طریقہ وہ تھا قرآن و سنت، قرآن کریم میں یا قرآن کریم کی آیات کے ساتھ دم کرنے کا طریقہ. آج میں بتاؤں گا قرآن کریم کی آیات کے ساتھ ساتھ وہ دعا یا وہ ادعیہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ، سنت مطہرہ میں موجود ہیں. ہم اس طرح کر سکتے ہیں یا قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کے ساتھ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہیں، ان کے ساتھ ہم دم کس طرح کر سکتے ہیں، خود کو یا کسی اور مریض کو. ہم چلتے ہیں. یہ جادو کا علاج تھا، اس میں اذان بتائی تھی، اس کے بعد قرآن کریم کی آیات بتائی تھی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اذکار اور دعائیں، وہ دعائیں جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں جادو، نظر بد اور اس طرح کے آصف اور یہ شیاطین سے بچنے کے حوالے سے. ایک پر دعا یہ ہے: اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. یہ جو دعا ہے دیگر الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے علاوہ الفاظ کے ساتھ بھی یاد ہوگی، جس کے الفاظ ہیں: اللہم رب الناس اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ٹھیک ہے، تو یہ مشہور الفاظ ہیں، تو ان کے ساتھ بھی دعا کی جا سکتی ہے، دم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی دم کیا جا سکتا ہے. جو دعائیں ملتی جلتی ہیں اور آپ کو یاد ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی دم کر سکتی ہیں. کسی کی آواز آ رہی ہے، پلیز میوٹ کر دیجئے. اور اسی طرح جو دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. دم کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتی ہیں. دیکھ کر بھی آپ اپنے اوپر بھی یا کسی مریض کے اوپر یا پانی پر دم کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ہم نے کل بھی پڑھی تھی، یا شاید اس سے پہلے بھی پڑھی تھی یہ دعا، تو اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے. یہ جو دونوں دعائیں ہیں یا اس کے علاوہ دیگر جو دعائیں آئیں گی، آپ نے سب کو طاق عدد میں رکھنا ہے، جس طرح کہ قرآنی آیات کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ کے کچھ آیات تھیں جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ آپ ان کو عدد میں زیادہ رکھیں، عدد میں ان کو زیادہ رکھیں. جی، میں نے بتایا تھا کہ ان کو عدد میں زیادہ رکھیں. ایک دفعہ آتے ہیں اس کی طرف، وہ کون سی دعا تھی یا کون سی آیت تھی جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے عدد میں زیادہ رکھیں. اس میں یہ تھا فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. اس طرح یہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. ان کے جادوگر جو تھے وہ مغلوب ہو گئے اور سجدے میں گر گئے، یعنی کہ وہ ہار گئے.
ٹھیک ہے، ان کا جادو جو تھا وہ باطل ہو گیا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو جہاں پر یہ معنی آئے، ٹھیک ہے، اس طرح کا معنی آئے جس آیت میں، تو اس کو جو ہے وہ زیادہ مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہاں پر جو ہے اعوذ، یہ آپ نے خیال رکھنا، جب آپ اپنے اوپر دم کر رہے ہوں یا اپنے لیے دم کر رہے ہوں یا پانی پر دم کر رہے ہوں، تو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ بکلمات اللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے سامنے بیٹھے مریض پر دم کر رہے ہوں، اگر وہ مریض مذکر ہے، ٹھیک ہے، مرد ہے، تو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ اعیذک بکلمات اللہ التامات، اعیذک، میں تجھے پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کلمات کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو تجھے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی خاتون پر یا کسی بچی پر دم کر رہی ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے اعیذکی، اعیذکی، جو کاف ضمیر ہے، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ہوتی ہے کا، اور مؤنث کے لیے ہوتی ہے کی، ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ۔ تو یہ اعیذک، اعیذکی، اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس طرح ہی یہ ان کلمات میں بھی آپ نے اعوذ اپنے لیے پڑھنا ہے، اور کسی اور کو دم کرنا ہے تو اعیذک یا اعیذکی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ساتھ، التی، وہ کلمات، لا یجاوزہن، جن سے آگے نہیں بڑھ سکتا کوئی بھی، برٌ، چاہے وہ کوئی نیک ہو، ولا فاجر، یا کوئی بدبخت ہو، گنہگار ہو، اللہ کے کلمات سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ومن شر، اور ہر اس شر سے، ما خلق، جو میرے رب نے پیدا کی ہے، وزرع، جو اس نے پھیلائی ہے، وبرأ، جس کو جو ہے وسیع کیا ہے، ومن شر ما زرع فی الارض، اور ہر اس شر سے جو زمین میں پھیل چکی ہے، ومن شر ما یخرج منہا، اور ہر اس شر سے جو اس زمین سے نکلتی ہے، ومن شر فتن اللیل، اور رات کے فتنے کے شر سے، والنہاری، اور دن کے فتنے کے شر سے، ومن شر طوارق اللیل، اور رات میں چلنے والے چیزوں کے یا چلنے والی چیزوں کے شر سے، یا دن میں چلنے والی چیزوں کے شر سے، الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان، مگر وہ چلنے والی چیز جو خیر کے ساتھ چلتی ہے، یا رحمان، اے رحمان۔ بہت عظیم کلمات ہیں، ٹھیک ہے، بہت عظیم کلمات ہیں، سنت سے ثابت، ٹھیک ہے۔ تو ان کلمات کو آپ نے پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے، اور جس مریض کو آپ دم کرنا چاہتے ہیں اس پہ دم کرنا ہے، یا پانی وغیرہ پہ جس پہ بھی آپ نے دم کرنا ہے اس پہ آپ دم کر سکتی ہیں۔ تو آسمان کی طرف جو چیز چڑھتی ہے وہ دو طرح کی چیزیں چڑھتی ہیں، ایک نیک اعمال، دوسرے برے اعمال۔ نیک اعمال، برے اعمال۔ نیک اعمال جب چڑھتے ہیں آسمانوں کی جانب، تو آسمانوں میں مخصوص دروازے ہوتے ہیں، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروازے رکھتے ہیں مخصوص۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو بعض آسمان کے وہ دروازے بھی جو ہیں وہ افسوس کرتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے اس شخص کے اعمال میرے اوپر نہیں چڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بعض اوقات جو ہے وہ وہاں پر فرشتے خوش بھی ہوتے ہیں کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی شر جو ہے وہ اب اوپر نہیں چڑھے گی، یعنی کہ اس کی شر جو ہے وہ اب لکھنا بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی شر کو یہ پیدا کیا ہے آزمائش کے لیے، لوگوں کو آزمانے کے لیے جو شر کو پیدا کیا ہے، تو وہ چلتی ہے، چڑھتی ہے آسمانوں کی جانب، زمین سے اوپر چڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح شیاطین کا سفر کرنا، زمین میں پھیل جانا، آسمانوں کی جانب چڑھنا، اس طرح کے صحیح حدیث میں ثابت ہے نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شیاطین ہیں یہ نجومیوں کو آ کر جو باتیں بتاتے ہیں وہ کس طرح بتاتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک کر کے چڑھ جاتے ہیں، چڑھتے چڑھتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے چڑھتے حتیٰ کہ جو ہے وہ آسمانوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور کان لگا کر بیٹھتے ہیں کہ کہیں آسمان میں جو فرشتے ہیں ان کو حکم دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا جائے، جو وہ آپس میں تکلم کریں، گفتگو کریں، اس سے وہ کچھ سن لیں، کچھ سنتے ہیں وہاں سے، کچھ سننے کے بعد جیسے ہی وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی طرف ایک آگ کا انگارہ لگتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹنا۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے ستارہ ٹوٹا ہوا دیکھا بھی ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو آپ ویڈیو سے بھی نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ستارہ ٹوٹتا ہے، ان کے پیچھے لگتا ہے، اس شیطان جو سنتا ہے بات، یا تو اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، یا اس کو زخمی کر دیتا ہے۔ اصل میں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ جو چیز ان کو سنانا چاہتے ہیں، ان کو فتنے میں ڈالنے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اتنی چیز ان کو سنا دی جاتی ہے، ورنہ جو ہے جو چیز ان سے محفوظ رکھی جانی ہوتی ہے وہ بالکل بھی ان کو نہیں سنائی جاتی، وہ بالکل ان سے محفوظ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ یہ کچھ چیز سن لیتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے ان کے پیچھے جو انگارہ لگتا ہے، اور آ کر جو ہے یہ اپنے نجومی کو بات بتاتے ہیں۔ نجومی جو ہے اس میں 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور جھوٹ ملانے کے بعد اس کو نشر کرتا ہے، جس میں حقیقت بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اس میں 100 جھوٹ مل چکے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آتے ہیں نا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ۔ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اور ستاروں کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کی حفاظت کرے، ٹھیک ہے، وحفظاً، حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان کے شر سے، ٹھیک ہے، ہر سرکش شیطان سے، کہ وہ جو ہے وہ اوپر چڑھ کر سن نہ سکے۔ اصل میں پہلے جو شیاطین تھے اکثر یہ کلام سنا کرتے تھے، اور ان کی طرف جو ہے وہ کوئی بھی انگارہ نہیں لگایا جاتا تھا، کوئی بھی جو ہے وہ چیز سفر کر کے ان کا پیچھا نہیں کرتی تھی، اور یہ بڑے آرام سے چیزیں سنا کرتے تھے، اور اپنے نجومیوں کو آ کر بتایا کرتے تھے۔ اسی لیے یہ جو فرعون تھا اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، کس ڈر سے؟ کہ اس کے نجومی نے اسے کہا تھا کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو چھین لے گا، اور واقعی بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ اللہ کے رسول تھے، اور وہ بعد میں جو ہے فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا، کیونکہ اس نے نافرمانی کی، گویا کہ ایسے ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بادشاہت کو چھین لیا۔ تو جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو جب اسلام آیا، آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، قرآن کریم کا نزول ہوا، تو اس کے بعد شیاطین پر پابندی لگا دی گئی، جیسا کہ سورہ جن میں ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، بے شک ہم تھے بیٹھتے آسمانوں کے راستوں میں، ٹھیک ہے، سننے کے لیے۔ ہم تو بیٹھا کرتے تھے، لیکن ہم نے ایک عجیب صورتحال دیکھی ہے کہ اب جو ہے ہم بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یکا یک ایک بہت بڑا شہاب جو ہے ہمارا پیچھا کرتا ہے اور ہمیں زخمی کر دیتا ہے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، بس جو اب کوئی کوشش کرتا ہے وہاں بیٹھ کر سننے کی تو اس کے پیچھے تو بہت بڑا انگارہ لگتا ہے، لہٰذا اب ہم نہیں سن سکتے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کی برکت، اللہ نے قرآن اتارا، آپ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، تو شیاطین پر یہ آسمانوں کے راستے تنگ کر دیے گئے، اور ان کے اوپر پھر پابندی لگا دی گئی کہ اوپر چڑھ سکیں۔ اتنا ان کو سنا دیا جاتا ہے جتنا آزمائش مقصود ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے عظیم کلمات کے ساتھ، من کل شیطان، ہر شیطان کے شر سے، وہامۃ، اور ہر زہریلی چیز سے، ومن کل عین لامہ، اور ہر نقصان پہنچا دینے والی آنکھ سے۔ یہ بھی عظیم کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں کلمات بھی ہیں، یہ کلمات میں ہیں، تحصنت بإلہ الذی لا الہ الا ہو وإلیہ کل شیء واعتصمت بربی ورب کل شیء، میں پناہ میں آتا ہوں اس الہ کے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، وإلیہ کل شیء، اور ہر چیز جو ہے وہ اسی کی طرف ہی پناہ حاصل کرتی ہے، واعتصمت بربی، اور میں نے اسی کی طرف جو ہے وہ میں نے اسی رب کو تھام لیا، اسی کی طرف جو ہے میں نے حفاظت کے لیے پکار لگائی، وربی کل شیء، جو ہر چیز کا رب ہے، وتوکلت علی الحی الذی لا یموت، میں نے اس ذات پر توکل کیا جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، جو کبھی فوت ہونے والے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کلمات ہیں بڑے عظیم، ان کو بھی آپ دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کے لیے یہ زبانی یاد کرنا مشکل ہے۔ اس طرح بسم اللہ آمنا بالذی، یہ سارے کلمات جو ہیں وہ آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہو جائے گا، اس میں جو بہت معنی کے لحاظ سے بہت اہم اور چھوٹے چھوٹے ہیں دعائیں، ان کو آپ یاد کر لیں، جیسے کہ پریویس صفحے پر، اس صفحے پر جو گزری ہیں دعائیں 1 2 3 4، ٹھیک ہے، 5، ان کو تو آپ زبانی ضرور یاد کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ اگر آپ کو یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ ان کو دیکھ کر پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ آمنا باللہ الذی لیس منہ شیء ممتنع، بعزت اللہ الذی لا ترام ولا تضام، وبسلطان اللہ المنیع،
ٹھیک ہے. تو یہ کلمات بھی بڑے عظیم کلمات ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ دم کریں. اس کا بسم اللہ آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى. ٹھیک ہے. رضیت باللہ ربنا بالاسلام دینا ومحمد نبی ورسولا. یہ سارے کلمات کے بڑے عظیم معنی ہیں، تو ان کو آپ اپنی دعا میں شامل کریں. اس طرح یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس کو بھی آپ زبانی یاد کریں. یہ جو کلمات ہیں یہ بھی آسان ہیں اور مختصر ہیں. اعوذ بکل، یہ 9 نمبر، پہلے 5 اور 9 نمبر. ٹھیک ہے. 1 2 3 4 5 اور 9 نمبر. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے عظیم کلمات کے ساتھ، من غضبی، اس کے غصے سے، اللہ کے غصے سے، وعقابی، اور اس کی سزا سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جادو ہے، نظر ہے، وہ کب اثر کرتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے. اس شخص کی آزمائش کرنا مقصود ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اذکار کو پورے کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کو اجازت ہی نہ دے جو ہم پر کوئی وہ اپنا اثر دکھا سکے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ، اور اس کے بندوں کی شر سے، ومن ہمزات الشیاطین، اور شیطانی وسوسوں سے، وان یحضرون، اور یہ کہ وہ حاضر ہو جائیں. اس طرح یہ دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وکلماتک التامات من شر ما انت آخذ بناصیتی اللہم انت تکشف المأثم والمغرم اللہم لا یہزم جندک. اے اللہ تیرے جو لشکر ہیں وہ کبھی بھی شکست نہیں دیے جا سکتے. ٹھیک ہے. ولا یخلف وعدک، اور تیرا وعدہ کبھی بھی اس کو توڑا نہیں، خلاف نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ تو وعدہ خلاف نہیں کرتا. سبحانک وبحمدک. یہ بڑے عظیم کلمات ہیں. اسی طرح اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لا شیء اعظم منہ وبکلماتہ التامات التي لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم ومن شر ما انت آخذ بناصیتہ ان ربی علی صراط مستقیم. یہ بڑے عظیم کلمات ہیں. اس طرح اللہم انت ربی لا الہ الا انت، جو بہت اہم معنی ہوتا ہے اس کو میں واضح کر دیتا ہوں. باقی جو ہے وہ معنی آسان ہی ہوتے ہیں. آپ میں سے ماشاءاللہ بعض لوگ جو ہے وہ دعاؤں کو زبانی یاد بھی رکھتے ہیں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان. جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما لم یشاء لم یکن، اللہ جس کو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. ولا حول ولا قوت الا باللہ، توفیق اور قوت تو صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. میری بیماری کو توڑنے پر قادر ہے، شیاطین کے شر کو توڑنے پر قادر ہے. وان اللہ احاط بكل شیء علما، سب چیز، ہر چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے. واحصا كل شیء عددا، اور ہر چیز کو اللہ تعالی نے شمار کر کے رکھا ہے. تو یہ تھا مسنون دعاؤں کے ساتھ دم، یعنی کہ قرآنی آیات کو شامل کرنے کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ان دعاؤں کے ساتھ بھی دم کرنا ہے. تو یہ دعاؤں کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. 11 بار پڑھ لیں، 21 بار پڑھ لیں، 41 بار پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو آپ دم کریں. پھر جو ہے وہ دم کرنے کے بعد پانی جو آپ نے دم، اگر پانی پر آپ نے دم کیا ہے تو اب پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے. ایک تو یہ کہ آپ وہ مریض کو پلائیں، ٹھیک ہے، خود پئیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جہاں پر آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ سمجھے کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہے، گھر میں پرابلم ہے، آپ کے بیڈ روم میں پرابلم ہے، ٹھیک ہے، کسی خاص جگہ پر پرابلم ہے، تو وہاں پر آپ چھینٹے ماریں اس پانی کے. وہاں پر آپ اس پانی کے چھینٹے لگا دیں. ٹھیک ہے. واش روم میں نہیں لگانے، باقی گھر میں اب لگائے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دم کیے ہوئے پانی کے آپ نے کیا کرنے ہیں، چھینٹے لگانے ہیں. ٹھیک ہے. اور کپڑوں پر مسئلہ ہے تو کپڑوں پر بھی چھینٹے اس کے لگا دیں. ٹھیک ہے. کسی کے بالوں میں مسئلہ ہے، اصل میں بعض اب حسد وغیرہ ہو جائے، نظر لگ جائے تو بال بھی بہت جلدی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ شاید علامات میں پہلے ذکر کیا ہے میں نے کہ نہیں کیا، مزید اضافہ کر دیتا ہوں. بعض دفعہ جو ہے نظر وغیرہ کی وجہ سے اچانک بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور
بڑی تیزی کے ساتھ جو اس کی خوبصورتی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کسی عضو کا جو اچانک زائل ہو جانا، ٹھیک ہے، کسی عضو کا اچانک جو ہے وہ زائل ہو جانا وغیرہ، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، آپ نے دم کر کے جو ہے وہ پانی کو اس پر چھڑکنا ہے، چھٹے لگانے ہیں. یہ ہے پانی کا استعمال. اس کے بعد دیگر استعمال بھی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو طریقہ ہے علاج کا وہ یہ ہے زجر و توبیخ کے ساتھ. یہ جو طریقہ ہے یہ عام شخص نہیں کر سکتا، یہ طریقہ جو ہے عام شخص کے لیے نہیں ہے. یہ کس کے لیے؟ یہ عامل کے لیے، شرعی عامل، ایسا عامل جو بد عقیدہ نہ ہو، بدعات سے پاک ہو، خرافات سے پاک ہو، اور وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نیک اور ولی اللہ ہو. وہ شخص جو ہے وہ اس کا استعمال کر سکتا ہے. جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا استعمال کیا، ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو اپنایا، ٹھیک ہے. جیسے صحابہ کرام تھے وہ اس طریقے کو اپنا سکتے تھے. تو اس طرح جو بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے جو عظیم لوگ جو باعمل ہیں، کبھی ان سے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تو وہ اس طریقے کو اپنا سکتے ہیں. کیوں؟ اس میں باقاعدہ طور پر دھمکی ہوتی ہے شیطان کو کہ تم دفع ہو جاؤ، تم نکل جاؤ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں جس میں شیطان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ دھمکی لگائی جاتی ہے. اور ایسا شخص جو عمل میں کمزور ہو، اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تب اس سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہو، مکمل اس سے اذکار نہ ہوتے ہوں، تو اس شخص کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ یہ طریقہ استعمال نہ کرے. ہو سکتا ہے جس کو وہ دھمکی لگا رہا ہے وہ اس کے جو ہے وہ پیچھے پڑ جائے اور اس کے لیے وہ مصیبت بن جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو ڈرایا دھمکایا اور فرمایا العنک بلعنت اللہ، اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تجھ سے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ استعمال فرمائے شیطان کے لیے. اس طرح ہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جن کے لیے اپنے شاگرد کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ نکل جاؤ ورنہ لکڑی کے 70 جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو وہ جن صرف پیغام سن کر ہی نکل گیا. ایک عالم کا یہ واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے، کوئی شاگرد جو ہے وہ کوئی شخص ان کے پاس کوئی شکایت لے کر آیا کہ کسی کو اس طرح کا وہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے اس سے پیغام دے کر بھیجا کہ اس سے کہو کہ دفع ہو جائے، نکل جائے. تو اس نے آ کر یہ کہا تو وہ نکل گیا، چلا گیا، افاقہ ہو گیا. کچھ عرصے بعد جب دوبارہ شکایت ہوئی تو اس نے اپنی طرف سے اسے کہنا چاہا کہ نکل جاؤ، وہ نہیں نکلا، وہ گیا ہی نہیں. تو اس نے آ کر یہ واقعہ دوبارہ بیان کیا. اس نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم دوبارہ اس سے کہو؟ پہلی بار تو میں نے تمہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، دوسری بار تم نے اپنی طرف سے کہا، جو تم نے اپنی طرف سے کہا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے ایک شاگرد جس کو کوئی آسے وغیرہ کوئی معاملہ تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے کہا. اس طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کبھی اپنے کسی ساتھی یا شاگرد کو آسیب زدہ آدمی کے پاس بھیج کر جن کو کہلواتے کہ اس سے نکل جاؤ، تمہارا یہ فعل تمہارے لیے جائز نہیں، اور کبھی خود جا کر اسے کہتے اور مریض کو افاقہ ہو جاتا. دیکھیے کتنے باعمل لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے نیک لوگ تھے کہ یہ شیاطین جو ہے وہ ان سے ڈرتے تھے، بھاگتے تھے. انسان جب نیک ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، کسی اور کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا، شیطان اس سے بھاگتا ہے، اس سے نفرت کرنے لگتا ہے. جیسے کہ میں نے کل بھی آپ کو مثال دی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ شیطان جو ہے جس گلی سے وہ گزرتے اس گلی سے شیطان ہی بھاگ جاتا. ان کی اتنا ان سے شیطان دور رہنے والا تھا، چاہے جائے کہ ان کو کوئی وسوسے ڈالے اور ان کو جو ہے وہ غلط کام کی طرف ان کی ترغیب دلائے، ٹھیک ہے. تو جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے پھر یہ چیزیں جو ہیں اس سے ڈرنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک خاص قسم کا رعب پیدا کر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کا رعب ہوتا ہے اور دبدبہ ہوتا ہے جس سے شیاطین وغیرہ بھاگ جاتے ہیں. اس کے بعد ہے طبی علاج اور دعائیں، اس کے ساتھ بھی ہمیں علاج کرنا چاہیے. یہاں جو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ایک علاج جو پچھلے علاج سے منسلک ہے، وہ ہے بیری کے پتے. بیری کے پتے، جب کسی کو مسئلہ ہو، آپ کو مسئلہ ہے، گھر میں کسی مسئلہ ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، بیری کے پتوں کو لینا ہے، 7 پتے لینے ہیں. کوشش کریں کہ جو ہے وہ خشک نہ ہو، ہرے پتے ہوں. ان کو لے کر آپ نے پیس لینا ہے. پیس کر آپ نے اسے پانی میں ملانا ہے، ٹھیک ہے. پانی کو بوائل کر لیں پتوں کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، یا نہ بھی بوائل کریں اور ویسے ان پتوں کو بھی اس میں شامل کر لیں، اس سے نہائیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے، یہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے
کہ شیطان جو ہے اس سے بھاگتا ہے، شیطان اس سے قریب نہیں آتا۔ اس طرح بھی خواتین کو اپنی عادت میں شامل کرنا چاہیے کہ جب وہ ماہواری وغیرہ سے فری ہوں تو جب وہ نہائیں تو اس طرح یہ بیری کے جو پتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ پہلے تو یہ تھا صحابیات، یہ حدیث وغیرہ میں ان چیزوں میں اکثر ملتا ہے کہ بیری کے پتوں کا استعمال بہت عام تھا صحابیات میں، صحابہ کرام کے دور میں یا سلف صالحین میں یہ بیری کے پتوں کا استعمال بہت عام تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہم نے صرف اور صرف صابن اور شیمپو ان چیزوں پر ہی بس اکتفا کر لیا ہے، ان چیزوں کا اہمیت نہیں دیتے۔ تو ان چیزوں کو بھی ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اپنی روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ بیری وغیرہ کا درخت امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ نہیں، ہوگا ضرور، لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو بھی جو ہے وہ اپنے علاج میں اس کو شامل کریں۔ 7 پتے آپ نے لینے ہیں، اس کو پیسنا ہے، پیس کر جو ہے پانی میں حل کر کے اس سے آپ نے غسل کرنا ہے، نہانا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب فری ہونا ہے، ٹھیک ہے، ماہواری وغیرہ سے۔ دوسرا جب کوئی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تب بھی آپ نے پتے لینے ہیں، تو پتوں کو جو ہے وہ آپ دم کر لیں۔ دم کرنے کے بعد پھر آپ اسے کیا کریں، اسے بوائل کریں پانی میں۔ تو بوائل کرنے کے بعد جو ہے پھر آپ اس سے جو ہے غسل وغیرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہوتا ہے بیری پر دم کیے ہوئے پتوں کا، یعنی کہ جو جس پانی پر دم کیا ہوا ہوتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ جسم کے اس حصے پر استعمال کی، سر وغیرہ پر ہی صرف استعمال کیا جائے، یا منہ ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس پانی کو جو ہے وہ کچی جگہ پر یعنی کہ مٹی وغیرہ پر استعمال کیا جائے۔ تو کوشش کی جائے کہ وہ پانی جو ہے گندے پانی میں جا کر نہ ملے۔ تو ویسے جو ہے وہ آپ نہانے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے سادہ بیری کے پتے جو ہے بغیر دم کیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض علماء تو اجازت دیتے ہیں کہ دم کی وہ پانی کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے، کوئی اس سے اثر نہیں پڑتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ علاج کی غرض سے ہے تو اس میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے شہد اور کلونجی، زیتون، عجوہ، کھجور۔ اس کا شہد اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے، اس کو آپ اپنی روٹین میں شامل کریں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو شوگر وغیرہ ہوتی ہے تو اسی حوالے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ شہد پھر کون سے استعمال کریں، وہ استعمال کریں جو جنگلی شہد ہوتا ہے، اوریجنل شہد، وہ فارمی جنگلی نہیں، اوریجنل جنگلی شہد، ٹھیک ہے۔ تو اویلیبل ہوتا ہے لیکن تھوڑی اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا آپ استعمال کریں، روٹین میں شامل کریں، انشاءاللہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی شوگر وغیرہ اس میں کوئی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ۔ اس طرح کلونجی، ٹھیک ہے۔ سیاہ دانے سے میں نے 2 چیزیں مراد بتائی تھی، ایک تو کلونجی اور ایک میں نے بتایا تھا سیاہ دانے سے مراد میں نے ایک اور چیز آپ کو بتائی تھی، خیر میرے ذہن سے نکل گئی ہے، سنا مکی، ہاں جی الحمدللہ یاد آ گیا، سنا مکی کہتے ہیں، کلونجی یا سنا مکی، ان دونوں کا بھی آپ استعمال کریں اپنے روٹین میں، کھانے میں اس کو لے کر آئیں، استعمال کریں۔ یہ کھانے کے بعد کچھ تھوڑے سے 5-7 دانے لیں، اس کو چبا لیں۔ اس طرح زیتون کا استعمال کریں، کھانا اس میں بنائیں اگر ممکن ہو سکے، جب ایسے آپ اس کا استعمال کریں۔ اس طرح عجوہ کھجور ہے، نہار منہ 7 کھجوریں استعمال کریں۔ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو نا، خاص کر جب اس کو جادو وغیرہ کا اس طرح کا مسئلہ ہو، تو اسے کورس کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے آپ کو لگاتار 41 دن دم کرنا چاہیے، 21 دن یا 41 دن، یہ شدت کے اعتبار سے ہے۔ اگر تھوڑی کم شدت ہے تو 7 دن اپنے آپ کو مسلسل دم کرے، اگر تھوڑی سی زیادہ شدت ہے تو پھر 21 دن، ورنہ 41 دن، ٹھیک ہے۔ تو جب اس دم کے دوران وہ اپنی روٹین بنا لے کہ کسی دن بھی جو ہے وہ کھجور کا ناغہ نہیں کرنا، ڈیلی جو ہے اس نے کھجور استعمال کرنی ہے، ڈیلی کچھ تھوڑا سا شہد بھی استعمال کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہ استعمال کرتا رہے اور اپنے آپ کو دم کرتا رہے، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جس کو شوگر وغیرہ کا مسئلہ ہو، پھر وہ جو احتیاط کر لے، وہ دیگر چیزوں کے ساتھ اپنا علاج کر لے۔ اس طرح زمزم بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ سلف صالحین تو جب انہیں کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو زمزم پیتے وقت جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا کرتے۔ تو زمزم میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، تو یہ بہت ہی مبارک پانی ہے، پیتے ہوئے بندے کو ویسے بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اس طرح بارش کا پانی مبارک پانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، کسی برتن میں آپ اس کو اسٹور کر لیا کریں اور اس کا استعمال کیا کریں۔ اس طرح غسل کرنا، یعنی کہ انسان کو جو ہے وہ اس طرح کا مسئلہ ہو نا، اسے ہمیشہ پاک صاف رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باوضو ہو کر رہے،
ٹھیک ہے، باوضو ہو کر رہے. جس طرح باوضو ہو کر رہے گا تو شیطان جو ہے وہ اس سے پھر دور دور رہے گا. اس طرح خوشبو کا استعمال، خواتین کی خوشبو جو ہے وہ ہلکی ہوتی ہے، تو خوشبو اس وقت استعمال کرنی چاہیے جب وہ باہر نہ جائیں یا اپنے گھر میں ہی ہوں. ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کے پاس ہوں تو خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں. وہ خوشبو جو ان کے اپنے تک محدود ہو. ٹھیک ہے، تو وہ خوشبو لگا کے رکھیں. خوشبو سے بھی جو ہے وہ شیطان دور ہوتا ہے، بھاگتا ہے. تو یہ ہے علاج، طبی علاج. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری جو علاج ہے آج کے ہمارے لیکچر کا وہ ہے صدقہ و خیرات سے علاج کرنا. صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. تو جب انسان کے اوپر کوئی تنگی ہو، آزمائش ہو، مصیبت ہو تو اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہیے. حسب الاستطاعہ، اپنی طاقت کے مطابق جتنا وہ کر سکتا ہے. بعض لوگ کرتے ہیں کہ صدقے کے لیے ایک کالا بکرا اس کو چوز کرتے ہیں اور اس کالے بکرے کا جا کر صدقہ کرتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے صدقے کے لیے بکرے کو خاص کرنا اور پھر بکروں میں سے بھی کالے کو خاص کرنا، یہ درست نہیں، درست عمل نہیں ہے، درست عمل نہیں ہے. ویسے اچھی بات ہے آپ اللہ کے راستے میں قربانی کریں. ٹھیک ہے، کوئی بکرا قربانی کریں، کوئی اور چیز قربانی کریں. قربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا. ٹھیک ہے، ایک تو قربانی وہ جو ہم سالانہ کرتے ہیں وہ اس سے مراد نہیں ہے. عام طور پر اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرنا اسے بھی قربانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بکرا کر لیں، کوئی اور چیز کر لیں، کچھ بھی دے دیں، اللہ کے نام پر دیں اور اللہ کے راستے میں دیں. ٹھیک ہے، صدقہ دیں. تو لیکن صرف کالے رنگ کو خاص کر لینا تو یہ لوگوں کی بس ایک وہم سا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت وغیرہ نہیں ہے. تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے پیسوں کی صورت میں. ٹھیک ہے، کپڑوں کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، کسی کو کھانا کھلانے کی صورت میں، کسی مدد کرنے کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ کا اس سے غصہ اور غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسان جو ہے وہ آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کے لیکچر مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور ہمیں شیاطین کی شر سے محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے، اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر.